یہ جو انٹرنل پاور اسٹرگل ہے نا کے پی کے اندر، دس گوز بیک ٹو دا فرسٹ کے پی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی، اس کے پچھلے دور میں پرویز خٹک صاحب کے دور میں، جی پرویز خٹک صاحب کو جب ہٹایا گیا تو اس وقت خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو چیف منسٹر بنانا ہے، تو اس وقت بھی یہ گروپ عاطف لیڈ بائی عاطف دس از ویری پرومیننٹ کہ یہ ہمیں بنائیں، ان کا وہ خیال بھی تھا کہ ہم بن جائیں گے ہم، مگر اس وقت خان صاحب نے کچھ اور فیصلہ کیا اور محمود خان کو بنا دیا، اور محمود خان نے آ کے ان کی گڈی کاٹ دی، یاد ہوتا نا کہ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہو، انہوں نے بھی آ کے اس کی گڈی کاٹ دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آؤٹ سائڈر گروپ تھا جو کہ گڈ گورننس اور اس قسم کی چیزوں کی بات کر رہا تھا، اور گنڈا پور صاحب کو تو اس لیے کیونکہ ہی از ویری پاپولر، ہی از اے پبلک فگر، اور ڈرامے بازی ہے، سارا کچھ ہے، شور شرابہ ہے، بال جا رہے ہیں، این سی ہے، یہ وہ، خان صاحب پسند کرتے ہیں نا ایسے لوگوں کو، شہر، ہاں سارا کچھ، تو اس لیے آئی تھنک بٹ ناؤ اٹس کوائٹ کلیئر کہ جو ان کو جو رول دیا گیا ہے نا بڑا خطرناک رول ہے۔ ایک یہ کہ آپ چیف منسٹر یا سوڈانا پروونس اچھے طریقے سے، اٹس اے فل ٹائم جاب۔ دوسرا یہ کہ اگر پروونس چلانی ہے تو جو لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹائم دینا ہے، ان کے مک مکا کرنے ہیں، وہاں ان کی باتیں سننی ہے، مل جل کے وہاں کام کرنا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ گنڈا پور صاحب کو ایک طرف حکم آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرو، مگر یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پروونس کو بھی چلاؤ، پارٹی کو بھی چلاؤ، کیونکہ ہی واز پارٹی پریزیڈنٹ آلسو، تو پارٹی کو بھی چلاؤ، پروونس کو بھی چلاؤ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کرو، لانگ مارچ بھی کرو، اور گالی بھی کھاؤ۔ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹھاپ پہنتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ٹھاپ پڑتی ہے، اور ادھر سے خان صاحب بھی ان کے خلاف ہے جو بشرا بی بی، اب بشرا بی بی آئی تھنک ہز از ورسٹ انیمی رائٹ ناؤ، وہ جو کہ پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، جی وہ کچھ بھی بات نہیں، تو میرا خیال ہے یہ وقت پتہ تھا کہ یہ پتہ کٹ جائے گا اور یہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بڑا بوجھ تھا تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بہتر ہوا، وہ چاہتے تھے کہ وہ خود چھوڑ دیں۔ اچھا ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوتی، خود کوئی نہیں چھوڑتا اس قسم کے عہدے، گورنمنٹ کو چلانے کے لیے پارٹی کی پریزیڈنسی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے، اینڈ ان فیکٹ ان مینی ویز دیٹس اے ویری پاورفل پوزیشن آؤٹ سائڈ گورنمنٹ، اور پارٹی پریزیڈنٹ کو چیف منسٹر بھی نہ نہیں کر سکتا، تو اس سے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن۔ تو اب گنڈا پور صاحب سے پاورز چھین لیے گئے ہیں، اب خان صاحب نے کسی اور جگہ پہ ڈال دیے، اور پھر جنید صاحب جو ہیں ان کو تو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے بھی نامینیٹ کر دیا، کے لیے بھی چیئرمین شپ کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں دس از ویری انٹرسٹنگ، اگر تو یہ صرف کے پی میں ایشو ہوتا تو اور بات تھی، یہ جو جنید صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نامینیٹ کیا وقاص کو ہٹا کے، جو کہ ان کے بڑے گنڈا پور صاحب کے قریب شیخ وقاص اکرم، شیخ وقاص، اور نومینیٹ کیا تھا شیر افضل مروت صاحب کو پہلے، لیکن ان کو بھی چھٹی ہو گئی، اس کے بعد وقاص کی چھٹی ہو گئی، اور اب جنید صاحب کو نامینیٹ کر دیا۔ اب جنید از اے ویری ویری پاورفل، بیکم اے ویری پاورفل پرسن۔ ایک تو یہ پریزیڈنسی مل گئی ہے، مل گئی ہے نا، اور اس کی پارٹی کی ان دی پروونس۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اچھا اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی از ویری کریٹیکل، وہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا عائشہ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سارے ووٹ ان کو پڑ گئے، گورنمنٹ نے بھی ان کو اوکے کر دیا، حالانکہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کبھی بھی اس بندے کو، اپوزیشن کے بندے کو اوکے نہیں کرے گی جہاں وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ پرابلم ہوگا، بیکاز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ہر چیز گورنمنٹ کی آگے آتی ہے، اور وہاں جتنی تنقید آپ کریں وہ گورنمنٹ بیٹھ جاتی ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سب نے، گورنمنٹ نے بھی ان کو ایکسیپٹ کیا اور پی ڈی آئی نے بھی ان کو نامینیٹ کر دیا۔ اس سے جو میں ریڈنگ کرتا ہوں، میری ریڈنگ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی برج بنیں گے، یہ ایک قسم کی برج بنیں گے بٹوین عمران خان اینڈ دا گورنمنٹ۔ اچھا گورنمنٹ، اوکے، وہ تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا برج تھے علی امین، یہ عمران خان اینڈ گورنمنٹ، in government and with this gentleman. اچھا، because government is going to feel comfortable with him. یہ گورنمنٹ کو بھی لتاڑ بھی سکتے ہیں اور ریلیف بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی اپوائنٹمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ انڈیکیٹر کہ اب آگے کیسے جا رہا ہے۔ جیسے یہ وکلا حضرات کو اہمیت ملی پارٹی میں، اور وہ ریزنیبل لوگ ہیں، اور جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا، اسی طریقے کے ساتھ اب
گنڈاپور صاحب سے بھی پاورز لے لیے گئے ہیں اور اب کسی اور کے حوالے کیا گیا ہے. اچھا. کیونکہ یہ گروپ گڈ گورننس بھی دے سکتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ ان کی زیادہ عزت کرتی ہے بنسبت ان لوگوں کو جن کو فارغ کیا ہے, because they were part of what is conceived to be the corrupt elements. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی فار ریچنگ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے, بٹ اس کا جو ریئل مقصد ہے اس ایک اپنا سپورٹ بیس ان کے پی اس کو برقرار رکھنا, کیونکہ وہ اب مایوس ہوتا جا رہا تھا. آپ جو لوگ پشاور جاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں روتے ہیں, کہتے ہیں شہر کا حال یہ ہوا ہے کہ وہاں آپ چل نہیں سکتے, اور بہت گنڈاپور کی گورننس کے اوپر بہت سی تنقید ہو رہی ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ فیڈرل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کافی عرصے سے 6 ماہ سے نہیں ہے, بن نہیں رہی ہے. قانون کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ہیڈ کے پی اے سی کا ہو. گورنمنٹ اگر چاہتی تو گڑبڑ کر سکتی تھی, مگر ایونچولی انہوں نے جب یہ اشارہ آیا کہ یہ بندہ ہم نامینیٹ کریں گے تو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو میرا خیال ہے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے آلریڈی اس گروپ نے آن بہاف آف عمران خان ایک ان روڈز کریٹ کر لیے ود ان گورنمنٹ اینڈ ود ان دی اسٹیبلشمنٹ. اور یا جو کام گنڈاپور صاحب نہیں کر سکے یا مروت نہیں کر سکا وہ اس گروپ نے کر لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑے اثاثے بشرا بی بی کے ہوں گے, اور اس کے پیچھے بشرا بی بی کی سوچ ہے, اور وہ اپنا گروپ تکڑا کر رہی ہیں تاکہ ایونچولی انہوں نے عمران خان کی چابی بشرا بی بی کے پاس ہے, نہ گنڈاپور کے پاس تھی نہ کسی اور کے پاس. ٹھیک, اور وہ چابی جو ہے اب اس کے ساتھ 4 چھوٹی چابیاں بھی مل گئی ہیں, اور اب تھنگز ول بی ویری ڈفرنٹ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چانسز آف کانفلکٹ کم ہو گئی ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ, اور ریکنسیلیشن شاید ابھی نہیں, فوراً نہیں, بیکاز فوراً میں شک شبات کھڑے ہو جاتے ہیں. اٹ مے ٹیک اے لٹل بٹ آف ٹائم, بٹ آئی تھنک وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. رائٹ. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب بھی تو کانفلکٹ اوائڈ ہی کر رہے تھے, بے شک سامنے آ کے نعرے دھمکیاں. ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ خان صاحب کو آگے بات ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ بیکاز ہی واز تھرو آؤٹ ہی از بین تھک ود دی اسٹیبلشمنٹ, تو ان کے اوپر شک کے نظر سے بھی دیکھا جاتا تھا کہ پتہ نہیں ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے, کردہ کی ہے. تو اس لیے آئی تھنک اس کو موقع دیا گیا کہ آپ ٹرائی کریں, کوشش کریں, بٹ گنڈاپور صاحب نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی میں آتے تھے تو گرجتے تھے, دھرنے پہ جاتے تھے تو دم دگا کے نکل جاتے تھے, غائب ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور سارا وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آتے جاتے تھے, اور یہ کچھ چھپی ہوئی بات بھی نہیں تھی. ٹھیک, تو آئی تھنک خان صاحب کے کان میں بھرنے کے لیے بڑے لوگ تھے کہ یار ہے بندہ جڑا انہوں نہیں ٹرسٹ کیا جا سکتا, وغیرہ 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 وغیرہ. اور آپ کو نہیں پتا, مجھے تو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر آج نہیں 6 ماہ پہلے پی ٹی آئی کے لوگ مجھے بیٹھ کے کہتے تھے یہ گنڈاپور جو ہے نا یہ بندہ نہیں ٹھیک, یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. مروت کے بارے میں یہی کہتے تھے. اور اگر 6 ماہ پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی, اور وہ لوگ جو بڑے ریڈیکل قسم کے ہیں, تو وہ تو پہلے ہی اس کے اوپر اعتماد نہیں رکھتے. اور دن بدن ہز پوزیشن ہیز بین ویکنڈ. جب سے بشرا بی بی کے ساتھ جھگڑا چڑھا ہے, اور انہوں نے بشرا بی بی نے کچھ چھپایا نہیں, انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ اس نے یہ مجھے گھسیٹ کے لے کے گیا, میں تو آگے جانا چاہتی تھی. جی. اور انہوں نے کہا میں اکیلی رہ گئی, جس کے بعد انہیں صفائی دینی پڑی, وضاحت دینی پڑی. تو بس پھر جب یہ ہو جائے تو خان صاحب کس کی بات مانیں گے, گنڈاپور صاحب کی بات مانیں گے یا بشرا بی بی کی بات مانیں گے؟ تو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب کی چابی بشرا بی بی کے پاس ہے, اور بشرا بی بی جو کہیں گی وہی ہوگا. اور یہ جو گروپ ہے اب اس کو اہمیت مل رہی ہے, اور آپ دیکھیے گا کتنی قریبی ایسوسیشن ہوگی ان کی ود بشرا بی بی. اور کیپ یور آئیز آن جنید. جنید ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول گوئنگ فارورڈ. اوکے, اور وہ کیا رول ہوگا وہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن ان سگنلز کو علی امین گنڈاپور صاحب کیسے کیچ کریں گے؟ لائک وہ خود ریزائن کر سکتے ہیں یا ان سے سی ایم شپ بھی جائے گی؟ اٹس انٹائرلی پاسبل کہ وہ سی ایم بھی نہیں رہ سکیں گے. یہ بالکل ممکن ہے, یا خیر لیٹ سے ممکن نہیں ہے تو عین ممکن ہے, ہو سکتا ہے, بیکاز جب یہ پریزیڈنسی کا پاور لے دیا گیا ہے تو اٹس اے ووٹ آف نو کانفیڈنس ان ہم بائی خان صاحب. سو اگر اف دیٹس دا کیس عائشہ, دین آئی تھنک اٹس اے کویسچن آف ٹائم. یہ گروپ جو ہے نا یہ نہیں رکے گا جب تک عاطف کو نہیں ملے گی چیف منسٹر شپ, یہ رکے گا نہیں. یہ نام بھی آئین سے شروع ہوتا ہے, علی امین گنڈاپور صاحب, ان کا نام بھی آئین سے شروع ہوتا ہے, تو یہ وہ تو بس آپ سمجھ لیجیے. اب ستارے ان لائن بھی ہو گئے, آج ہے بھی 25 جنوری اور ہمیں آج 1 سال بھی ہو گیا پروگرام کرتے ہوئے یہاں. اینی ویز عاطف خان صاحب کا تو آپ نے نام انوے پیش کر دیا, لیکن یہ کہیے گا کہ آج پنجاب کی بھی لیڈرشپ
ملی ہے. 2 لوگ کے پی سے تھے, کے پی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور ملک احمد خان بچڑ صاحب یہ پنجاب سے تھے, اور میاں فرحت عباس صاحب بھی, یا اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان صاحب وہاں سے ریپرزینٹ. تو پنجاب کی سطح پر شیخ وقاص اکرم صاحب بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے, اور اکثر ان کے حوالے سے صفائیاں دے رہے ہوتے تھے. عمران خان صاحب نے انہیں ڈانٹا بھی کہ آپ ان کے اسپوکس پرسن نہیں ہے پی ٹی آئی. پنجاب میں آپ کیا چینجز ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک پنجاب اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. پنجاب میں آپ نے دیکھا نا, انہوں نے سیکرٹری جنرل شپ جو ہے وہ سلمان اکمل راجہ صاحب کو دے دی ہے. راجہ صاحب از اے نیو کمر, ان کی کوئی پرسنل فالوئنگ نہیں ہے, ان کو نہ ڈیرا ہے نہ کوئی ایم این اے کا پوزیشن ہے. اب ان کے خلاف بھی کافی محاذ بن رہے ہیں, بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو اے پرسنل فالوئنگ, ہی از این آؤٹ سائڈر ان دا پی ٹی آئی. جی جی جی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ آپ دیکھیے, وہ جیسے کہتے ہیں نا, اپنا سر جھکا کے وہ آج کل کام کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی تھوڑی سی جھڑپ ہو گئی ان کی مروت صاحب کے ساتھ, تو مروت صاحب نے شور شرابہ ڈال دیا. تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی کنٹروورسیز اس قسم کی شروع ہو جائیں, اسپیشلی ناؤ آن دس ویری امپورٹنٹ پوسٹ. تو اس لیے پنجاب کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی تبدیلی آئے گی, بٹ یہ پہلا خطرہ ہے, آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ کے اندر چینجز آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو چینجز ہونے جا رہے ہیں, ان سے کیا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا, اور آنے والے دنوں میں مزید بڑی تبدیلیاں ہوں گی جو پالیسی کو بھی چینج کر دیں گی, بیانیے کو چینج کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, بیانیہ تو چینج کرنا پڑے گا. پرابلم یہ کیسے چینج ہونا ہے, اور جو نیا بیانیہ وہ ایکسیپٹ کیسے کروائیں گے اپنی عوام سے, کیونکہ وہ نیا بیانیہ کے اندر ایک کمپرومائز کرنی پڑے گی. اب اس کمپرومائز کو, اب کمپرومائز کہہ لیں, ڈیل کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, اس کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں ہے. بیکاز انہوں نے کوشش کر لی ہے نا. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, انہوں نے دھرنے کر کے دیکھ لیے, انہوں نے لانگ مارچز کر کے دیکھ لیے, انہوں نے آرمی چیف کے خلاف پورا محاذ بنا کے دیکھ لیا, اسٹیبلشمنٹ کو گالی گلوچ کر کے دیکھ لی, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ان کو کچھ نہیں ملا. اور جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آج یہ زیادہ کمزور ہو چکے ہیں بنسبت اس کے کہ 6 ماہ پہلے. تو اب صرف وہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ رہ گیا, وہ فیکٹر, اور اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناٹ این امپورٹنٹ فیکٹر. تو آج نہیں کل نہیں پرسوں ان کو بات چیت کی طرف پھر آنا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, کچھ رہائیوں کی بات ہوگی, ٹھیک, اور کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریشن بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ کے پی گورنمنٹ, because don't forget KP is now a very critical province. جی, بہت critical province ہے because of terrorism and so on. اور تو اس پہ گنڈا پور صاحب has to cooperate with the anti-terrorist agencies. جی, وہاں آج تک ابھی تک کچھ نہیں کیا. فیڈرل گورنمنٹ بھاگ دوڑ کر رہی ہے, اسی لیے محسن نقوی صاحب کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, آرمی چیف سب ہو آئے ہیں وہاں سے, بٹ دیر از نو امپروومنٹ ان لا اینڈ آرڈر. اور لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے, جی, اٹس ناٹ اے فیڈرل گورنمنٹ. تو لا اینڈ آرڈر کی طرف سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. خرم کے اندر کیا ہو رہا ہے اور باقی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں, یہ دیز